ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ آج ہم اس ویڈیو میں بہت ہی درد بھرا واقعہ مسجد کے حوالے سے ہی سنائیں گے۔ پچھلی دو ویڈیو بھی احمدیہ مساجد کے بارے میں ہی بات کی تھی، آج کی ویڈیو میں بھی احمدیہ مسجد کی ہی بات کریں گے، پر یہ واقعہ 2001 کا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، مولوی حضرات جو اپنے آپ کو ختم نبوت کا محافظ مانتے ہیں، وہ اسلام کے نام پر کلمہ طیبہ پڑھنے پر اور مسجد پر کلمہ لکھنے پر کیا ظلم کرتے آ رہے ہیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق تو نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم تو نہیں دی تھی۔ جو تعلیم آج کل مولوی علماء لوگوں کو دیتے آ رہے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے مطابق تو نہیں۔ چھوٹے ینگ نوجوانوں کو ختم نبوت کے نام پر ورغلاتے ہیں، ختم نبوت کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ اس پر بھی ہم ایک الگ سے تفصیل سے ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم مساجد کی بات کر رہے ہیں۔ جنہوں نے پچھلی دونوں ویڈیو سنی ہوگی ان کو تو کافی علم ہوگا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم 2001 کا احمدیوں پر ظلم و ستم کا ایک واقعہ سنانے والے ہیں، ساتھ دوسرے کلپ بھی سنائے گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں، جو سکیپ کر کے دیکھتے ہیں ان کو پھر آدھی ادھوری بات ہی سمجھ آتی ہے۔ ویڈیو کو سکیپ کر کے دیکھنے سے بہت سی چیزیں مس ہو جاتی ہیں اور وہ صحیح بات سمجھ نہیں پاتے، پھر آدھے ادھورے کمنٹ کرتے ہیں۔ جب وہ کمنٹ سیکشن میں بات کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ویڈیو کو سکیپ کر کے دیکھا گیا ہے، جس سے صحیح بات سمجھ نہیں سکیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ ٹو اینڈ تک پورا صبر سے سنا کریں، پھر کمنٹ سیکشن میں سوال جواب کیا کریں۔ چلے اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ ان کی مساجد کو مسمار نہیں کرنا چاہیے۔ مساجد تو اللہ کا گھر ہے۔ ایک طرف یہ ایسے بیان دیتے ہیں تو دوسری طرف انہی کے لوگ جماعت احمدیہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو کچھ لمبی ضرور ہے، پر حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر آخر تک دیکھیں تو ساری ملاؤں کی سچائی سامنے آ جائے گی، جو اسلام کے نام پر فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ تفصیلی وضاحت کے ساتھ اس ویڈیو میں پورا ذکر کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم کچھ کلپ بھی دکھائیں گے۔ احمدیہ خلیفہ کے ساتھ ساتھ دیگر علماء کے کلپ بھی دکھائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور شیئر بھی کر دیں۔ جماعت احمدیہ کے خلاف ملاؤں کا طوفان، بدتمیزی۔ سید والا ضلع شیخوپورہ پاکستان میں احمدی مسلمانوں پر ظلم و ستم کی درد انگیز داستان۔ احمدی مردوں کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا، مسجد احمدیہ کا قیمتی سامان لوٹ لیا گیا، میناروں کو زمین بوس کرنے کے بعد مسجد کو نذر آتش کر دیا گیا۔ 26 اگست 2001 اتوار کا روز تھا۔ دنیا بھر کے احمدی مسلمان اپنے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے انٹرنیشنل جلسہ سالانہ جرمنی میں دیے جانے والے آخری خطاب کو سننے کے لیے بیتاب تھے۔ پاکستان میں بھی ہر چھوٹی بڑی جماعت اس انتظام میں مصروف تھی کہ حضور پر نور کے اس خطاب کو اجتماعی طور پر MTA کی وساطت سے سنا جا سکے۔ پاکستانی وقت کے مطابق خطاب شروع ہونے کا وقت 8 بجے شام کے لگ بھگ تھا، اسی لیے احباب جماعت اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر احمدیہ مساجد یا دیگر جگہوں پر وقت سے پہلے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دیگر جماعتوں کی طرح ضلع شیخوپورہ کی ایک نہایت چھوٹی سی جماعت سید والا کے احباب مرد و زن بھی اپنی مسجد میں جمع تھے۔ خدا خدا کر کے انتظار کا وقت ختم ہوا اور ٹی وی سکرین پر حضور عید اللہ تعالیٰ کی تصویر نمودار ہوئی۔
اپنے آقا کو اپنے سامنے دیکھ کر احباب جماعت خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ ان کے دل خدا تعالیٰ کی حمد اور شکر کے جذبات سے لبریز تھے کہ MTA نے ہزاروں میل کی مسافت کو یک لمحہ طے کر کے حضور پر نور کو ان کے قریب کر دیا۔ بعض کی آنکھوں سے شدت جذبات کی وجہ سے آنسو رواں تھے۔ ابھی جرمنی کے جلسے کی آخری نشست کی کارروائی شروع ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ شیطان نے اپنے چیلوں کو تحریک کی۔ قصبے کے چند بدطینت مولویوں کو خبر ہو گئی اور وہ علاقے کے تھانے میں پہنچے اور پولیس کو شکایت کی کہ ان کے گاؤں کے احمدی اپنی مسجد میں جمع ہو کر دینی پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہو رہے ہیں۔ لپکے دوڑے، ان کو پکڑے اور پروگرام کو بند کروائے۔ اگر پولیس نے ایسا نہ کیا تو ہم خود زبردستی یہ سب کچھ کریں گے۔ پاکستانی پولیس جو عام طور پر مجرموں کو پکڑنے میں اتنی سرگرم دکھائی نہیں دیتی، وہ احمدی مسلمانوں کو نیکی کا کام کرنے کی وجہ سے ہراساں کرنے اور گرفتار کرنے میں بڑی مستعد اور چست ثابت ہوئی۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد ہی مسجد کے باہر پولیس پہنچی اور پہرے پر کھڑے احمدی خدام سے کہا کہ کسی ذمہ دار شخص کو باہر بلاؤ۔ جماعت احمدیہ کے صدر نے اپنے ایک قابل اعتماد ساتھی کو باہر بھجوایا تاکہ معلوم کر سکے کہ پولیس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب وہ باہر گئے تو دیکھا کہ ایک سب انسپکٹر پولیس میں 4 سپاہیوں کے کھڑا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ آپ لوگ مسجد میں اکٹھے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اجتماع کرنے کا اجازت نامہ ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ ہماری جماعت کا انٹرنیشنل جلسہ سالانہ جرمنی میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں امام جماعت احمدیہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ ہم اسے بذریعہ سیٹلائٹ اپنے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم کوئی جلسہ نہیں کر رہے، نہ کوئی سٹیج ہے اور نہ کوئی مقرر، اور ٹی وی دیکھنے کے لیے تو کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس پر اس پولیس افسر نے کہا کہ آپ ٹی وی بند کر دیں یا پھر ہمارے ساتھ تھانے چلیں۔ بھائی ویری ویری ڈینجرس گروپ دس گروپ از، بھائی ان سے بچو، بیویئر آف دس کابینٹ، ڈونٹ بلیو دیم، دے آر نان مسلم، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وی آر ٹرو مسلم، اور ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یار وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے تو مسجد پہ کلمہ لگایا ہوا ہے، اور وہاں وہ ہل کے اوپر میں ایک نئی مسجد، سو کالڈ مسجد، دس از ناٹ اے ماسک، بنائی ہوئی ہے، کلمہ لکھا ہے احمدیہ مسلم ایسوسیشن، their channel قادیانی ٹی وی چینل name is مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ، اور ہماری خواتین بعض مرتبہ چینل چیک کرتے کرتے اس کو لگا لیتی ہیں، مجھے بتایا لوگوں نے، انہوں نے دیکھ لیا تو یہ تو مسلم چینل ہے، بابا بیٹھا ہوا پگڑی والا جو لمبا جبہ پہن کے، لمبا جو ہے شیروانی پہن کے اچھی باتیں کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، وہ تو مسلمان ہے۔ چنانچہ ان کے ساتھ جماعت کا ایک وفد تھانے روانہ ہوا۔ راستے میں پولیس نے جماعت کے مخالف چند ملاؤں کو بھی ساتھ لے لیا۔ تھانے کے انچارج نے احمدیوں سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ انہیں بھی بتایا گیا کہ جرمنی میں جماعت کا بین الاقوامی جلسہ منعقد ہو رہا ہے اور ہم بذریعہ سیٹلائٹ اس کی کارروائی دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد انچارج تھانے نے ملاؤں سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اس وقت وہاں مجلس تحفظ ختم نبوت کے نمائندگان بھی تھے اور سپاہ صحابہ کے اراکین بھی۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ قادیانی ہیں، یہ نہ تو مسجد بنا سکتے ہیں، نہ مینار، نہ کوئی اجتماع کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی کلمہ پڑھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ان کے نزدیک رسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ لوگ جنرل ضیاء الحق کے آرڈیننس کے مطابق کوئی اجتماع نہیں کر سکتے، نہ کوئی پروگرام کر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، حتیٰ کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ غرض یہ کہ احمدیوں کے خلاف اسی قسم کے دیگر سنگین جھوٹے الزامات بھی لگائے۔
मुल्लाओं की तकरीरें सुनने के साथ ही इंचार्ज थाने का रवैया अहबाब जमात के साथ बहुत तल्ख हो गया। इसका लहजा बिगड़ा और वो हाकिमाना तौर पर उन्हें कहने लगा कि क्या आपके पास सेटेलाइट के ज़रिए खिताब सुनने का इजाज़तनामा है। जब उन्हें बताया गया कि टीवी पर प्रोग्राम देखने के लिए किसी इजाज़तनामा की ज़रूरत नहीं होती तो वो और बिगड़ा और कहने लगा कि आप लोग अक़लियत है, आपका ऐसे प्रोग्राम एक जगह पर बैठकर देखना और सुनना कानून के मुताबिक जुर्म है। मैं आपको हर गज़ उसकी इजाज़त नहीं दे सकता। मैं अमन व अमान को ख़राब होते बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अमन व अमान कायम रखना आता है वगैरह वगैरह। अभी हमारे भाई अब्दुल मतीन साहब बता रहे थे कि सऊदी अरब के पास कितने वसाइल, कोई कमी तो नहीं है, और खुसूसन हरम पाक के ऊपर जो वसाइल लग रहे हैं उनमें भी कोई कमी नहीं है। हमारे हरमैन शरीफैन के इम्मा वो जो खुतबा देते हैं ईद का या जुमे का खुतबा होता है उसका सिर्फ 4 ज़ुबानों में तर्जुमा होता है, लेकिन कादियानी वो मिर्ज़ा मसरूर वो जो कुछ बोलता है वो 10 ज़ुबानों में बराह रास्त उसका तर्जुमा हो रहा होता है। हर साल यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, किसी न किसी सूरत में वो ख़त्म नबूवत का पैगाम आप तक पहुँचता है आपके ज़रिए से। किसी यानी आज के कॉन्फ्रेंस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह कितने मुल्कों में अब ये हमारा पैगाम जो है पहुँच रहा होगा। तो जैसे वो लोग अपनी झूठी नबूवत के प्रचार के लिए अपने हेड क्वार्टर के साथ मिले हुए हैं, हम लोगों को भी ये जो ख़त्म नबूवत का मिशन है इसके साथ इक़दाम दिरहम सुखने मिलना चाहिए। जहाँ कहीं ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो उसमें शिरकत करें, जहाँ कहीं ख़त्म नबूवत के कोर्सेज़ हों उसमें शिरकत करें। अभी मौलाना ने बताया कि कल पीर को इंशाल्लाह यहाँ ख्वातीन में पर्दे में वो लेक्चर होगा इंशाल्लाह, तो जो लोग अपनी बेगमात को भेज सकते हैं उनको भेजें, फ़र्ज़ है। क्यों कि आज कादियानी सिर्फ उनके मर्द काम नहीं कर रहे, उनकी औरतें, उनकी बच्चियाँ, उनके बड़े, उनके बूढ़े, जवान, बच्चे, मुख्तलिफ नामों से उन्होंने तंजीमें बनाई हुई हैं और वो तबलीग कर रहे। फिर इसने फैसला दिया कि अगर अपने प्रोग्राम देखना ही है तो अपनी इबादतगाह की बजाय अपने घरों में देखें। इसके बाद अफराद जमात से एक तहरीर लिखवाई कि अपनी इबादतगाह में इकट्ठे होकर ये प्रोग्राम नहीं देखेंगे और इस तरह कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। इस तहरीर पर जमात अहमदिया के मुखालफीन के दस्तखत भी करवाए। ये सारी कार्रवाई करने के बाद जमात का वफ़द वापस अपनी मस्जिद में पहुंचा। अहबाब जमात को हालात से आगाह किया और ये तय पाया कि मर्द हज़रात मुकर्रम मियाँ मुनव्वर अहमद साहिब भट्टी के घर और मस्तूरात मुकर्रम बशारत अहमद साहिब भट्टी के घर जमा होकर खिताब सुने। इस तरह मस्जिद को खाली करके ताला लगा दिया गया। अभी खिताब शुरू हुए थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि शैतान सिफत मौलवियों ने अपनी मस्जिदों से जमात अहमदिया के खिलाफ दुश्मन तराजी का सिलसिला शुरू कर दिया और ऐलान होने लगा कि कादियानियों ने हमें गालियां दी हैं, मुसलमानों को गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। फिर ये भी पता चला कि बहुत सारे लोग दियोबंदी मस्जिद के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। ये मस्जिद उन घरों के करीब वाक़ थी जिनमें जमात अहमदिया के अफराद बैठे जलसा की कार्रवाई सुन रहे थे। हालात के पेशे नज़र ड्यूटी पर खड़े खुद्दाम को अंदर बुला लिया गया और घरों के दरवाजे बंद कर दिए गए। थोड़ी देर के बाद मालूम हुआ कि अहमदी घरों के करीब एक बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया है, जिसमें बरेलवी, दियोबंदी, अहले हदीस और शिया सब शामिल हैं। जुलूस में शामिल अफराद के पास डंडे, कुल्हाड़ियाँ, आतिशी असलहा और मिट्टी का तेल था। इस तरह हुल्लड़बाजी, नाराबाजी और गंदी गालियाँ शुरू हो गईं और उन घरों का जहां अहमदी खिताब सुन रहे थे मुहासरा कर लिया गया। उनके साथ पुलिस की भारी तादाद भी वहां पहुंच गई। ये जुलूस अब 5-6 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल था। इर्द गिर्द देहात के लोग भी पहुंच रहे थे। खतरे को भांपते हुए अमीर साहिब ज़िला शेखुपुरा और दीगर जमाती ओहदेदारों को बज़रिया टेलीफोन इत्तला कर दी गई। चुनांचे जमात का एक वफ़द DSP ज़िला शेखुपुरा को मिला और हालात से आगाह किया। जिन घरों में अहमदी जमा थे वो बंद गिल्ली में थे और उनके हमसाए निहायत शरीफ लोग थे। वो बाहर निकलकर गिली में खड़े हो गए
اور بڑی ہمت سے جلوس کو گلی میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ جلوس کے شرکا نے انہیں بھی گالیاں دینی شروع کر دی اور دھمکیاں دینے لگے، مگر ان ہمسایوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا اور اپنی جگہوں پر جمے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد قریبی مسجد سے یہ اعلان شروع ہوئے کہ سب لوگ مین بازار کے چوک میں جمع ہو جائیں، وہاں سے لائے عمل کا اعلان ہوگا۔ چنانچہ جلوس کے بہت سے لوگ تو اس طرف چلے گئے مگر تھوڑے وہاں موجود رہے۔ پھر معلوم ہوا کہ جلوس کے لوگوں نے مسجد احمدیہ کا رخ پانچ کیا اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ مسجد پر حملہ آور ہوئے اور میناروں کو گرانا شروع کر دیا اور مسجد کا قیمتی سامان لوٹا۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ آئی ایم اپالڈ اینڈ آئی ایم اشیمڈ۔ آج ہم وی فیلڈ ٹو فلفل جناز ویژن آف پاکستان۔ سیالکوٹ میں جو احمدیز کی عبادت گاہ کے ساتھ ہم نے الاؤ کیا ہے، وی شوڈ آل ہینگ آور ہیڈز ان شیم۔ آپ اگر بات ہی نہیں کہ آپ انہیں مسلمان سمجھتے یا نہیں سمجھتے، اگر آپ نہیں سمجھتے تو آپ کو انہیں زیادہ پروٹیکٹ کرنا چاہیے، بیکاز وی ہیو اے ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ آور مائنورٹیز۔ اور اگر آپ مسلمان سمجھتے تو دیٹس فائن، بٹ دیٹ از ناٹ دا ڈیبیٹ ہیئر۔ دا ڈیبیٹ از we have allowed people to go to ransack the Ahmadis' place of worship, and then there are people who are celebrating this. This was not Jinnah's vision, this was not Jinnah's Pakistan. I categorically and unconditionally condemn this. اسی دوران مشتعل جلوس نے مین بازار میں احمدی دکانوں کو بھی لوٹنے اور آگ لگانے کی کوشش کی، مگر ایک پٹھان چوکیدار کی بہادری کی وجہ سے وہ اپنے ارادے میں ناکام رہے۔ احمدی گھروں کے باہر بھی پولیس کھڑی تھی، وہ انہیں ہراساں کر رہی تھی اور بار بار دروازے پر دستک دے کر مطالبہ کر رہی تھی کہ احمدی اپنی گرفتاری دے دیں۔ پولیس کے ساتھ چند ملا بھی تھے اور جلوس پیچھے کچھ فاصلے پر۔ اب پولیس کا دباؤ بڑھنے لگا کہ دروازے کھولو اور گرفتاری دو۔ جلوس کے لوگ ارد گرد کے مکانوں کی چھتوں پر چڑھے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں آتشی اسلحہ اور مٹی کے تیل کے کنستر تھے اور وہ لوٹ لو کے نعرے لگا رہے تھے۔ مکرم منور احمد صاحب بھٹی کے گھر کے اندر تقریباً 90 کے لگ بھگ مستورات اور بچے جمع تھے۔ ان سب نے اس موقع پر بہت حوصلے سے کام لیا اور خدا تعالیٰ کے حضور گڑگڑا کر دعاؤں میں مصروف رہے کہ خدا تعالیٰ غیب سے حفاظت کے سامان پیدا فرمائے اور اس مشکل وقت میں انہیں ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ ادھر جس گھر میں مرد جمع تھے وہاں بھی بار بار پولیس کہہ رہی تھی کہ گرفتاری دیں۔ ٹیلی فون کے ذریعے معلوم ہوا کہ ایس پی صاحب خود موقع پر آ رہے ہیں، اس لیے احمدیوں نے پولیس والوں سے کہا کہ ایس پی صاحب کو آنے دو تو ہم گرفتاری دے دیں گے۔ پولیس کا موقف تھا کہ وہ احمدیوں کی حفاظت کے لیے انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ اس صورتحال کا مقابلہ کرتے کرتے رات کا 1:15 بج چکا تھا۔ ایس پی صاحب کے ساتھ ڈی ایس پی، 2 سب انسپکٹر اور 3 سپاہی دروازہ کھلوا کر احمدیوں کو ملے اور کہا کہ تمام مرد حضرات فوری گرفتاری دے دیں تاکہ اس طرح علاقے میں امن و امان قائم کیا جا سکے۔ چنانچہ رات 1:15 بجے سب احباب جماعت کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا گیا۔ بعد میں سارے گھر کی تلاشی لی گئی۔ ایک ہمسائے نے چند احمدیوں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ ملا لوگ پولیس کو لے کر اس کے گھر بھی پہنچے اور زبردستی دروازہ کھلوا کر ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد پولیس نے اس گھر کی طرف رخ کیا جہاں مستورات جمع تھیں۔ وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ یہاں بھی بعض احمدی مرد چھپے ہوئے ہیں، ان کو باہر نکالو۔ اگر وہ خود باہر نہیں آئیں گے تو ہم خود اندر جا کر انہیں پکڑ لیں گے۔ 2 اطفال ان کو نظر آئے تو ان کو بھی گرفتار کرنے کے لیے اصرار کیا۔ اسی اثنا میں پولیس کا ایک سب انسپکٹر ملحقہ مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور کود کر مستورات والے مکان کی چھت پر آنے لگا۔ بعض احمدی مستورات کی اس پر نظر پڑ گئی تو انہوں نے اسے للکارا اور وہ الٹے پاؤں واپس بھاگ گیا۔ جلوس 4:30 بجے تک باہر گلی میں کھڑا رہا۔ پولیس والے بار بار دروازہ کھولنے کے لیے تنگ کرتے رہے۔ گھر کے اندر 12 سال تک کے بچوں کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا۔ پولیس اصرار کر رہی تھی کہ اس نے سارے گھر کی تلاشی لینی ہے، اس لیے دروازہ کھول دے۔
ہمسایوں نے پھر ایک دفعہ اپنی ہمسائیگی کا حق ادا کیا اور فون کیا کہ اب ہرگز دروازہ نہ کھولیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس وقت تک پولیس 28 مردوں کو گرفتار کر کے تھانے لے جا چکی تھی اور ان سب کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر کے باہر تالا لگا دیا گیا تھا۔ اس تنگ جگہ پر تمام احمدیوں نے انتہائی صبر سے بیٹھ کر ساری رات بسر کی اور دعاؤں میں لگے رہے کہ خدا تعالیٰ ان شریر مولویوں اور ان کے چیلوں کی شرارتوں سے انہیں محفوظ رکھے۔ جلوس کی قیادت نام نہاد سنی اتحاد کے لوکل عہدیدار، مجلس تحفظ ختمی نبوت کے عہدیدار، دیوبندی مسلک کے اراکین، اہل حدیث کے لیڈر وغیرہ کر رہے تھے۔ یہ جلوس بھی مسجد احمدیہ کی طرف گیا اور وہاں سے کافی سامان، بجلی کے پنکھے، ہینڈ پمپ، دروازے، کھڑکیاں، روشن دان وغیرہ کو لوٹا گیا۔ اس کے بعد لائبریری کی کتب اور قرآن مجید کے نسخوں کو ایک جگہ ڈھیر لگا کر نظر آتش کر دیا گیا اور پوری مسجد کی عمارت کو زمین بوس کر دیا گیا اور بعد میں آگ لگا دی گئی۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی جو محض خاموش تماشائی بنی رہی۔ اس دوران بھی جلوس نعرہ بازی کرتا رہا اور یہ نعرہ بازی کا سلسلہ اگلے دن شام 4 بجے تک جاری رہا۔ مسجد احمدیہ سے ملحقہ گھر میں ایک احمدی رہتے تھے، ان کو پکڑ کر زد و کوب کیا گیا اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا گیا۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر ان کے چنگل سے نکلے۔ مسجد سے دوسری طرف بھی ایک مکان جماعت احمدیہ کی ملکیت تھا جو ایک سرکاری محکمے نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ اس کے فرنیچر کو بھی لوٹ لیا گیا اور سرکاری ریکارڈ کو آگ لگا دی گئی، نیز مکان کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس محکمے کے افراد نے اس واقعے کی رپورٹ پولیس میں درج کرانا چاہی تو پولیس نے رپورٹ درج کرنے سے انکار کر دیا۔ ان دہشت گردانہ کارروائیوں کے بعد بھی ملاؤں کو چین نہ آیا اور انہوں نے بھرپور کوشش کی اور پولیس پر دباؤ ڈالا کہ احمدیوں کے خلاف مذہبی جذبات مجروح کرنے کے جرم میں قانونی کارروائی کی جائے اور مقدمہ درج کیا جائے۔ ان تمام واقعات کی خبریں ملکی اخبارات میں شائع ہوئیں، نیز BBC ریڈیو پر بھی نشر کی گئیں۔ احمدیوں کے ایک وفد نے حکام بالا سے رابطہ کیا اور شکایت کی کہ احمدی جن پر ظلم ہوا ہے انہیں تو قید میں رکھا ہوا ہے اور مجرم دندناتے پھر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا؟ چنانچہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے لاہور سے ایک بریگیڈیئر اور چند فوجی افسران قصبے میں آئے۔ ان کے ساتھ پولیس کے اعلیٰ افسران، SP، DSP بھی موجود تھے۔ جب یہ افسران مسمار شدہ احمدیہ مسجد کا معائنہ کر رہے تھے، اس وقت بھی قریبی دیوبندی مسجد سے جماعت احمدیہ کے خلاف اشتعال انگیز اعلان ہو رہے تھے۔ ان افسران سے ملنے کے لیے سپاہ صحابہ کے لیڈر، مجلس تحفظ ختمی نبوت کے لیڈر اور چند ایک اور سرکردہ لوگ تھانے میں موجود تھے۔ ان افسران نے پہلے ان کا موقف سنا، پھر احمدیوں کو بلایا اور ان سے واقعات کی تفصیل سنی اور ان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ بریگیڈیئر صاحب نے پولیس افسران سے پوچھا کہ ان لوگوں کو کس جرم میں گرفتار کیا ہوا ہے، تو SP نے انہیں بتایا کہ ہم نے احمدیوں کو تحفظ دینے کے لیے گرفتار کیا ہوا ہے۔ بعد ازاں بریگیڈیئر صاحب کو بتایا گیا کہ فریقین آپس میں صلح کر چکے ہیں اور شام تک معاہدے کو ضبط تحریر میں لانے اور فریقین کے معاہدہ پر دستخط کرنے کے بعد احمدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ بریگیڈیئر صاحب یہ سن کر مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے مولویوں کے ساتھ نماز ادا کی اور پھر فریقین کو آمنے سامنے کر کے نصیحتیں کیں کہ آپس میں صلح صفائی سے رہنا چاہیے۔ مجلس تحفظ ختمی نبوت کا لوکل صدر آگے بڑھ کر جماعت احمدیہ کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ اس سے بریگیڈیئر صاحب نے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ احمدی اقلیت ہیں، کیا تمہیں علم ہے کہ اسلام اقلیتوں کو کیا حقوق دیتا ہے؟ وہ اس بات کا جواب نہ دے سکا بلکہ کہنے لگا کہ احمدیوں سے پوچھو کہ انہیں ہماری طرف سے کبھی کوئی پریشانی ہوئی ہے۔ اس پر بریگیڈیئر صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ لوگوں نے جماعت احمدیہ کی عبادت گاہ کو مسمار کر دیا ہے۔
کیا اس سے بڑھ کر کوئی پریشانی ہے جو آپ ان لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ پھر کہا کہ ہندوستان میں جب بابری مسجد کو شہید کیا جا رہا تھا تو آپ لوگوں کے کیا جذبات تھے؟ عجیب بات ہے، وہی ظلم آپ یہاں کر رہے ہیں اور پھر بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ اس کے بعد وہ یہ کہہ کر کہ فریقین کی آپس میں صلح کرائیں اور احمدیوں کو جانی و مالی تحفظ دلائیں، واپس چلے گئے۔ ایس پی صاحب نے مولوی صاحبان کو شام 7 بجے کا وقت دیا اور کہا کہ اس وقت آئیں اور صلح نامے پر دستخط کریں، اور وہ بھی ڈی ایس پی کی ڈیوٹی لگا کر واپس چلے گئے۔ شام 7 بجے احمدیوں کا وفد جب تھانے پہنچا تو معلوم ہوا کہ مولوی صاحبان تو وہاں نہیں آئے، بلکہ انہوں نے پیغام بھجوایا ہے کہ ابھی ہم مشورہ کر رہے ہیں، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آئیں گے۔ بالآخر رات 10:30 بجے مولویوں کی ایک بس تھانے آئی اور مولویوں نے ڈی ایس پی سے کہا کہ ہم نے تو صلح کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب سمجھاتے رہے مگر وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ مجبور ہو کر ڈی ایس پی نے انہیں اگلے دن مغرب کے بعد آنے کو کہا اور وہ چلے گئے، مگر احمدیوں کو گھروں میں جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس طرح انہیں مزید ایک رات اینٹوں کے فرش پر سو کر گزارنا پڑی۔ اگلے دن یعنی 28 اگست کو ملا دور دراز سے ختم نبوت کے کئی اور لیڈر اور وکلا صاحبان کو بلا کر لائے اور دیوبندیوں کی مسجد میں پھر ان کا اجتماع ہوا۔ وقت مقررہ پر وہ جلوس کی شکل میں تھانے جانے کے لیے روانہ ہوئے اور احمدی گھروں کے پاس اور بازار میں احمدیوں کے خلاف مغلظات بکتی رہے اور اشتعال انگیز نعرے لگاتے رہے۔ پولیس بھی وہاں پہنچی مگر اس دفعہ بھی وہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ اس کارروائی کے بعد وہ بس میں بیٹھ کر اور 4 کاروں میں سوار ہو کر جلوس کی شکل میں رات 11 بجے کے قریب تھانے پہنچے۔ ڈی ایس پی نے ان کا استقبال کیا اور وہ تھانے میں جماعت احمدیہ کے خلاف تقریر کرنے لگے۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے خلاف شدید گندی زبان استعمال کی۔ معلوم ہوتا تھا کہ پولیس اور ملاؤں کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو چکا ہے۔ تقاریر کرنے کے بعد ملاؤں نے یہ مطالبہ کیا کہ احمدی اسلامی شاعر کا استعمال نہ کرے۔ جس طرح پاکستان میں دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اسی طرح رہیں تو ہم خود ان کے حقوق کی حفاظت کریں گے اور قانون کا احترام کریں گے۔ احمدی مسجدیں نہیں بنا سکتے اور نہ ہی اکٹھے ہو کر عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ایسا کریں گے تو ہم ان کے سر پھوڑ دیں گے۔ بعد میں پولیس نے چیدہ مولویوں کی دعوت کی اور کھانے کے بعد وہ سب لوگ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ڈی ایس پی نے جماعت کے وفد کو بلایا اور کہا کہ اب مہذب لوگ ہیں، بہت احتیاط سے کام لیں اور ان لوگوں سے پرہیز کیا کریں۔ اس کے بعد احمدیوں کو اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دی گئی۔ یہ ایک واقعہ سنایا ہے، ایسے ہی بہت سے واقعات ہیں جو مولوی ختم نبوت کے نام پر احمدیوں پر ظلم کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مولویوں کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی آخری کلپ سنتے جائیں، اور جنہوں نے چینل میسج آف اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ لاسٹ ویڈیو ضرور سن لے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مرزا غلام احمد ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، میں جماعت احمدیہ کی پاکستان میں جو سپریم باڈی ہے صدر انجمن احمدیہ، اس کا ایک ڈائریکٹر ہوں۔ اس جو کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس سلسلے میں ایک آپ کو پریس ریلیز میں اس کانفرنس کے بعد پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، جو ہمارے ہیڈ آف دی موومنٹ نے جو لندن میں ہے اس وقت، انہوں نے جاری کی ہے۔ ہماری طرف سے بھی وہی آپ کو پیش ہے اس وقت، انہوں نے جاری کی ہے، ہماری طرف سے بھی وہی آپ کو پیش ہے۔ اس کے ساتھ میں ان شہداء کی لسٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو اس دونوں جگہ بیت النور ماڈل ٹاؤن اور دارالذکر میں شہید ہوئے ہیں۔ ان شہید ہونے والوں میں ہمارے شیخ منیر احمد صاحب جو ہمارے امیر تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح ماڈل ٹاؤن میں شہید ہونے والوں میں جنرل ناصر احمد صاحب جو پاکستان فوج کے ریٹائرڈ جنرل تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے دوست تھے جو دنیاوی لحاظ سے بھی
دنیاوی لحاظ سے بھی دنیا کے عام کاموں میں بھی بڑے معروف تھے. اس پریس کانفرنس کے ضمن میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 دن سے آپ کے نمائندے یہاں تشریف لا رہے ہیں اور ہماری پریس کانفرنس ہو رہی ہے. یہ کسی نے کھینچے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اس کی کوریج ہونی چاہیے تھی ٹی وی پہ, چینلز پہ, وہ نہیں آئی. یہاں سے کھینچ کے چلے جاتے ہیں. مجھے اب نہیں پتا کہ اس کا بھی حشر کیا ہوتا ہے. آپ اس کو نشر کریں گے چینلز پہ یا نہیں نشر کریں گے, یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اس کے باوجود میں ساری بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے ساتھ کچھ پولیس کے دوست بیٹھے تھے. وہ مجھے کہنے لگے کہ مرزا صاحب قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ بند سوسائٹی ہو گئی ہے آپ کی کمیونٹی جو ہے, اور اس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ دیکھیں ہماری بند کمیونٹی نہیں ہے. ہمارے ربا میں جلسے ہوتے ہیں, مخالفین کے جلسے ہوتے ہیں. ہمارے جو معاندین ہیں ہمارے خلاف کفر کے فتوے دیتے ہیں, قتل کے فتوے دیتے ہیں, ان کے جلسے باقاعدہ سال میں 2 یا 3 مرتبہ ہوتے ہیں. ربا میں, لاہور میں ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دفعہ بھی جلسے کی اجازت نہیں دی گئی. کل ایک مشیر جو وزیر اعلیٰ کے مشیر تھے پنجاب گورنمنٹ کے, وہ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ اجازت تو مانگتے نہیں ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہم 84 کے بعد سے 83 میں ہمارا آخری جلسہ سالانہ ہوا ہے, اینول گیدرنگ, جس میں سارے پاکستان سے اور باہر سے بھی دوست آتے تھے. اس کے بعد سے ہم 84 سے باقاعدہ طور پہ ہر سال گورنمنٹ کو اجازت کی درخواست دیتے ہیں, کبھی بھی اجازت نہیں دی گئی. پھر ہمارے یوتھ کے اجتماع ہوتے تھے, وہ بھی 85 سے وہ بھی بند ہیں. خواتین کے اجتماع ہوتے تھے, وہ بھی 85 یا 86 سے بند ہے. ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں, 85 یا 6 ہے. بزرگ لوگوں کے 40 سے اوپر لوگوں کے اجتماع ہوتے تھے, وہ بھی 85 سے بند ہے. بچوں کا اجتماع ہوتا تھا, وہ بھی بند ہے. ایک آل پاکستان باسکٹ بال ٹورنامنٹ ہوتا تھا جس میں سارے پاکستان کی ٹیمیں آتی تھی, بڑی بڑی ٹیمیں, ریلویز کی, بردرز کلب, سارے آتے تھے, وہ بھی 85 سے بند ہے. گھوڑ دوڑ ٹورنامنٹ ہوتا تھا, سارے پاکستان سے دوست آتے تھے اس میں, جس طرح یہاں گھوڑ دوڑ ٹورنامنٹ اس میں فورٹریس اسٹیڈیم میں ہوتا ہے, اسی طرح وہاں بھی آتے تھے, وہ بھی بند ہو گئے ہیں. بند کر دیے گئے ہیں, ہو نہیں گئے, یعنی ہمیں اجازت نہیں ملتی. کبڈی ٹورنامنٹ ہوتا تھا, اینول فنکشن تھا, یہ ربا میں ہوتا تھا. کبڈی ٹورنامنٹ ہوتا تھا, وہ بھی 85-84 سے بند ہے. اس وقت تمام راستے ہمارے لیے بند ہیں. ہماری بات کسی کو نہیں سنائی دیتی. ہمارا جو روزنامہ الفضل ہے, ڈیلی الفضل ہے ہمارا اخبار, اس کو وہ چیزیں لکھنے کی, ہمیں قرآن مجید کی آیات لکھنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح جو باقی, اور اس کے علاوہ پچھلے چند سال پہلے 4-5 سال کے لیے روزنامہ الفضل بند بھی کر دیا گیا. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے, اس کلمے کے پڑھنے کے اوپر ہمارے سینکڑوں ہزار سے اوپر ایسے احمدی ہیں جن کو قید ہوئی ہے. اور آپ بھی اگر چاہیں تو, آپ پسند کریں تو آپ مجھے قید کروا سکتے ہیں. السلام علیکم کہنے پہ بہت سے احمدیوں کو, ان کی فکر مجھے یاد نہیں, 3 سال کی قید ہوئی ہے. اور آپ بھی اگر چاہیں تو باہر جا کے گڑی شاہ تھانے میں رپورٹ درج کرائیں تو وہ مجھے پکڑ کے لے جائیں. اس صورتحال میں ہمارے لیے سارے راستے بند ہیں کہ لوگوں کو اپنی بات پہنچا سکیں. ہماری بات جو ہے وہ یہ ہے, ہم مخالفت کی سے نہیں ڈرتے. مخالفت ہر کمیونٹی کی ہوتی ہے. پاکستان میں بھی شیعوں کی بھی ہو رہی ہے, شیعوں کے اوپر بھی ظلم ہوئے ہیں. بات سنیں, ادھر سنیں نا, شیعوں کے اوپر بھی ہو رہے ہیں, دوسری کمیونٹیز کے اوپر بھی ہو رہے ہیں. ہمارے جہاں تک تعلق ہے اس کی وہ دوسروں سے مختلف ہے, اس لیے کہ ہمیں جو پرسیکیوٹ کرتا ہے اس کے پیچھے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا, یا جو آپ میں سے چھوٹے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1974 میں 2nd امینڈمنٹ پاس کی گئی تھی, جس کی روح سے ہمیں انہوں نے نان مسلم قرار دیا ہے. حالانکہ قرآن کریم کا حکم یہ ہے, قرآن کریم واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے, 5 ارکان اسلام کو مانتا ہے جو حج ہے اور دوسری چیزیں ہیں, اس کا نام خدا نے مسلمان رکھا ہے. خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. خدا تعالیٰ کے حکم کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے سن 1974 میں 2nd امینڈمنٹ پاس کی گئی, اور اس کے بعد 1984 میں ہر قسم کے حقوق جو شہری حقوق تھے ہمارے سے لے لیے گئے. ہماری اذانیں بند کی گئیں, ہمارے رسالوں پہ پابندی لگائی گئی, اخبارات پہ پابندی لگائی گئی, ہمارے اجتماعات پہ پابندی لگائی گئی. ہمیں اکٹھا ہونے کی سہولتیں نہیں دی گئی. جب ہم اکٹھا ہونا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے, سارے پاکستان سے لوگ آئیں ربا میں, ہمیں بند کر دیا جاتا ہے. لاہور, پنڈی, کراچی, اسلام آباد میں جلسوں کی, میٹنگوں کی اجازت نہیں دی جاتی. اس صورتحال میں, یہ صورتحال باقی مائنورٹیز کے ساتھ نہیں ہے. ویسے بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم مائنورٹی نہیں ہیں, اپنے آپ کو مانتے ہیں, ہم مسلمان ہیں اور خدا نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے, اور کسی شخص کی یہ مجال نہیں ہے کہ میرے سے اس نام کو واپس لے سکے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہیں توڑ سکتا. میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں, ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں. میرے پہ 3 سال مقدمہ چلا ہے ڈنڈو آدم میں ربا کا رہنے والا ہوں. 3 سال میں پیشیاں جا کے بھگتا رہا ہوں صرف اس بات کے کہنے پہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں.
3 साल मैंने पेशियां भुगती हैं, और पेशियां इस तरह नहीं होती थी कि साल में एक हो गई, बाज़ औक़ात साल महीने में 4 होती थी। आप सोच सकते हैं कितना फासला है फ्रॉम रब्बा टू टंडवाल। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे जो अफसर थे रब्बा में, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो तुम यहाँ से जाते हो, तुम कराची जाके बैठ जाओ, वहीं से जाया करो, ये सूरत हाल बहुत मुश्किल। ये सूरत हाल है जमात अहमदिया की। प्रॉब्लम ये है, मसला ये है कि जमात अहमदिया के खिलाफ प्रोसिक्यूशन को लेजिटिमाइज किया गया है। जमात अहमदिया के खिलाफ मुसलसल एक मुहिम सन 1974 से चल रही है कि ये वाजिबुल कत्ल है, इनको कत्ल करना कार्य सवाब है। इस हद तक कहा गया है कि जो अहमदियों को कत्ल करेगा उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन और हजरत अली और इमाम हसन इस्तकबाल करेंगे जन्नत में, और हूरें उसके हमद के गीत गाती हुई आएंगी। ये बातें मेरे पास इस वक्त भी कुछ मौजूद हैं जो पम्पलेट हैं इस किस्म के, लेकिन दूर जाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं। आप यहाँ से बाहर निकलें, घड़ी शाहू में ऐसे बैनर्स लगे हुए हैं जो हमारे खिलाफ हेट मुहिम, नफरत की मुहिम चलाई जा रही है। माल रोड पे ऐसे बैनर लगे हुए हैं जहाँ नफरत की मुहिम चलाई जा रही है। इवन आप हाई कोर्ट में तशरीफ ले जाएं, हाई कोर्ट में जजेस के कमरों के बाहर उनकी नेम प्लेट्स के नीचे हमारे खिलाफ बैनर्स लगे हुए हैं। ये सूरत हाल लास्ट 1974 से चल रही है, और उस सारी नफरत की मुहिम का नतीजा हमारी शहादतें होती रही हैं पहले भी। कभी मोंग रसूल में 7 आदमी शहीद हुए, कभी कराची में मुसलसल कुछ अरसे के बाद एक आदमी अहमदी शहीद हो रहा है, लाहौर में शहादतें हो चुकी हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ शहादतें नहीं हुई। लेकिन इस सारी नफरत की मुहिम का जो गवर्नमेंट की तरफ से 1974 से चलाई गई है, और फिर जिसको ज़िया गवर्नमेंट ने उसको फॉलो किया है और उसको उरूज पे पहुंचाया है, उसका आज ये नतीजा है कि 100 से 95 के करीब शहादतें हुई हैं यहाँ दोनों जगह, माल टाउन और दारुज़िक्र में। सवाल ये है कि हमारा जो भी मजहब हो, इससे गरज नहीं है। सवाल यह है कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान के बनाने वालों में शामिल हैं, हम पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों में अपनी जानें दी हैं। हमने, हमारे कई जर्नैल मरे हैं, शहीद हुए हैं पाकिस्तान इंडिया से लड़ते हुए। हमने अपनी जिंदगियां पाकिस्तान की खिदमत में गुजार दी हैं। तो अहमदियों समाने के बदलो खुदा के लिए ये जरा दिल के बदलो, खुदा के लिए ये जहां दिल के बदलो। उठो अहमदियों